وسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانك لتعجل به. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج کی اس نشست میں حدیث کی مشہور معروف کتاب صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پر گفتگو مقصود ہے، اور اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ترجمہ ہے. صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ حضرت ابن عباس جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یعنی حضور کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. ان سے یہ حدیث شریفہ روایت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ تم جلدی یاد کرنے کی خواہش میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے شدت محسوس فرماتے تھے. جب جبرائیل وحی لے کر اترتے اور اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے، حضور پر شدت طاری ہوتی جسے جان لیا جاتا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاتے تھے. سعید بن جبیر یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے اور تابعی ہیں. انہوں نے کہا لوگوں سے کہ میں تم لوگوں کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے ابن عباس ہلاتے تھے. تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی اس آیت کو اتارا. اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے. بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا. تو جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں. تو جب ہم اسے نازل کر چکیں تو اسے غور سے سنیے اور خاموش رہیے. پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے.
یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوتے تو آپ غور سے سنتے رہتے، گردن جھکائے رہتے۔ جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا جبرائیل نے پڑھا۔ یہ حدیث شریفہ یہاں ختم ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک میں جو موضوع ہے، اس حدیث کا نام عنوان رکھا گیا ہے حدیث مسلسل بالشفتین، یعنی وہ حدیث جس میں ہونٹوں کو حرکت دی جائے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل، اور انہی کا کام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا رہا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے اپنے پیغامات کے نزول کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، اور اللہ کا پیغام جس کو ہم وحی کہتے ہیں، آیات کہتے ہیں قرآن مجید کی، کبھی ایک آیت آتی، کبھی ایک سے زیادہ آیات نازل ہوتی، کبھی کوئی سورت نازل ہوتی، تو اس کو لے کر یہ حاضر خدمت ہوا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس یہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت لے کر آتے تو قرآن کے نازل ہونے سے حضور ذرا شدت فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بہت زیادہ مشقت، محنت فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، تاکہ جیسا حضرت جبرائیل پڑھتے رہیں ویسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ زبان مبارکہ کو بھی جلدی چلانا پڑتا تھا، اور حضور کے لبہائے مبارک، ہونٹ مبارک، یہ بھی جلدی حرکت میں آتے تھے، اور حضور پر اس کی مشقت ہوتی تھی۔ تو اس مشقت کو اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دی کہ یہ جو آپ پر شدت طاری ہو جاتی ہے قرآن کو یاد کرنے کی، یعنی کہ حضور کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے حضرت جبرائیل کوئی آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے ہیں، اسی وقت میں اس کو زبانی یاد کر لوں، حفظ کر لوں۔ تو ظاہر ہے کہ فوراً اس کو یاد کرنے میں زیادہ مشقت کا سامنا تھا، زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی، اور زبان مبارکہ کو زیادہ حرکت دینا پڑتی تھی، ہونٹ مبارک جلدی ہلتے تھے قرآن پڑھنے میں۔ ایک مسئلہ شرعی یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجید کی تلاوت میں ہونٹوں کا ہلنا لازم ہے، یعنی کہ پڑھنا لازم ہے، چاہے وہ آواز سے پڑھ رہا ہو،
بالجہر تب بھی ہونٹ ہلیں گے، اور اگر وہ بالسر پڑھ رہا ہو، دل کے اندر پڑھ رہا ہو، تب بھی ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کی تلاوت کی آواز آپ کے کان میں آئے، چاہے آپ نماز میں تلاوت کر رہے ہوں۔ جب بندہ انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے اکیلے، تو بھی نماز پڑھتے ہوئے ہونٹوں کا ہلنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ منہ بند کر کے تصور میں کوئی تلاوت کرے، وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ حالانکہ تصور میں بھی تلاوت ہو سک رہی ہے، یعنی کہ کوئی خیال کر رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اپنے تصور میں پڑھ رہا ہے، اپنے خیال میں پڑھ رہا ہے، تو یہ جو خیال میں پڑھنا ہے اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ تلاوت وہ ہوگی کہ جس میں آپ کی زبان ہلے، جس میں آپ کے ہونٹ حرکت کریں، اس کو کہا جائے گا کہ یہ تلاوت کرنا ہے۔ چاہے آپ نماز میں تلاوت کر رہے ہوں، چاہے آپ قرآن مجید ویسے ہی دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تلاوت ہے۔ چاہے آپ زبانی تلاوت کر رہے ہوں، تب بھی آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ ہلیں گے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت قرآن، کہ جس میں آپ کی زبان بھی ہلے اور آپ کے ہونٹ بھی حرکت کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حاضر خدمت ہونے کے وقت جب وہ وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو جو آیت شریفہ آتی یا جو آیات وہ لے کر آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بڑی محنت فرماتے، مشقت فرماتے، جلدی جلدی اپنی زبان مقدسہ کو حرکت دیا کرتے، اور جلدی جلدی اپنے لبھائے مبارک کو ہلایا کرتے تھے۔ تو جب یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نے بتائی صحابہ کو، تو آپ نے مظاہرہ کر کے بتایا کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استاد جب شاگرد کو کوئی چیز سمجھائے تو اس وقت اس کی کوشش یہ ہو کہ جتنا آسانی سے سمجھا سکتا ہو کسی مسئلے کو، تو مظاہرہ کر کے اس کو سمجھائے تاکہ شاگرد کو سمجھ میں آ جائے اور وہ دیکھ لے کہ کوئی چیز کس طرح واقع ہوتی ہے، کوئی بات کس طرح واقع ہوتی ہے، یا کوئی حکم کس طرح کا آیا ہے۔ تو باقاعدہ استاد شاگرد کو اس طریقے سے سمجھا دے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی جب یہ حدیث روایت کی تو لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو اس وقت ہلایا کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس تو صحابی ہیں، لیکن یہ سعید بن جبیر یہ تابعین میں سے ہیں، مگر بہت بڑے پائے کے فقیہ، فقہ میں بڑے ماہر اور بڑے محدث
اور مفسر گزرے ہیں، اس لیے آپ کا مقام تابعین میں بہت اونچا ہے۔ اب یہ جو سعید بن جبیر ہیں، یہ بھی حضرت ابن عباس کی متابعت میں یہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسے ابن عباس ہلاتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے ہونٹوں کو ہلایا۔ اب یہاں پر دونوں بار یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ کہ حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو یہ عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح حضور نے اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، کس طرح اپنے ہونٹ مبارک کو ہلایا۔ پھر انہی کی اتباع میں حضرت سعید بن جبیر نے بھی، جو ان کے شاگرد ہوئے ہیں ابن عباس کے، انہوں نے بھی لوگوں کو اسی طرح بتایا کہ ابن عباس نے کس طرح کر کے ہمیں دکھایا تھا یہ عمل۔ تو اس سے یہ بات اور زیادہ پکی ہو گئی کہ جب کسی کو کوئی بات بتائی جائے اور کسی عمل کے بارے میں بتایا جائے، جیسے استاد شاگردوں کو درس دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، اور اس وقت کوئی بات، کوئی واقعہ سامنے آ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کا مظاہرہ کر کے شاگردوں کو بتائے، تاکہ شاگردوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ عمل کس طرح ہوگا۔ یعنی اگر تلاوت کی جائے گی تو زبان کیسے حرکت کرے گی، ہونٹ کیسے حرکت کریں گے، تو باقاعدہ ان کا ذہن نشین کیا جائے اس بات کو کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے، کیا صرف تصور میں پڑھا جائے، خیال میں پڑھا جائے؟ تو خیال میں تو ویسے بھی بہت جلدی پڑھ لیں گے لوگ، خیال میں پڑھنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگے گی، کیونکہ اس میں نہ زبان ہلے گی نہ ہونٹ ہلیں گے۔ تو تصور میں تو یہ ہے کہ آپ نظروں سے دیکھتے رہو اور بس یوں ہی چلتے رہو آگے، تو یوں تو پورا کہ پورا قرآن کچھ دیر میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، یہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ تلاوت کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کی زبان بھی ہلے، آپ کے ہونٹ بھی ہلیں، اور آپ کے خود کان میں آپ کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہو، چاہے آپ دل میں پڑھ رہے ہوں، آواز سے، اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہے ہوں، تو دوسرا تو نہیں سن رہا، لیکن کم از کم آپ کے اپنے کان میں اپنی آواز آنی چاہیے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے یہ کہا، جو کہ شاگرد تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، کہ جیسے ابن عباس اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے میں بھی آپ کو اس طرح کر کے بتاؤں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارکہ کو بہت جلدی چلا رہے ہیں، ہونٹوں کو بہت جلدی جلدی ہلا رہے ہیں، یعنی ذرا مشقت کر رہے ہیں، آپ کو شدت محسوس ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، جو قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ القیامہ کی آیت شریفہ کا حصہ ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کہ جب آپ قرآن پڑھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، تو قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرما دیا، تسلی دے دی کہ آپ کو اتنا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم
آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید جو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خود ہی اس کا ایسا انتظام فرمائے گا کہ بغیر مشقت کے، بغیر اتنی محنت میں پڑے ہوئے آپ کو قرآن پاک یاد ہو جایا کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا۔ تو جب ہم پڑھ چکیں، یعنی قرآن کی آیت نازل ہو چکے، تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ تو جب ہم اسے نازل کر چکے تو اسے غور سے سنیے اور خاموش رہیے، پھر اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی یہ جو جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت شریفہ لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کے ساتھ ساتھ بہت جلدی جلدی نہ پڑھیں، بلکہ سن لیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، کون سی آیت لے کر آئے یا کون سی آیت شریفہ لے کر آئے۔ ان کو آپ سن لیں بغور۔ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کاملہ سے قرآن مجید آپ کو یاد فرما دے گا، یعنی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تو آپ غور سے سنتے رہتے، گردن جھکائے رہتے۔ جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا جبرائیل نے پڑھا۔ یہ حدیث شریفہ یہاں ختم ہوئی۔ اب آخر میں کیا بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دے دی گئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان مت ہو قرآن مجید کو یاد کرنے میں، اتنا جلدی جلدی زبان مبارکہ کو حرکت نہ دیں، اتنے جلدی لوائے مبارک کو نہ ہلائیں، تسلی رکھیں، گھبرائیں نہ۔ انشاءاللہ آپ تو حضرت جبرائیل سے سن لیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جب آپ اس کو سن لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دے گا۔ چنانچہ یہ راوی یہ بتا رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، اور آپ نے اللہ کے اس حکم کے بعد پھر یہ کیا کہ آپ جبرائیل علیہ السلام سے سنتے رہتے، سماعت فرماتے بغور کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اپنی گردن جھکائے ہوئے رہتے۔ اب اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، بغور سننا اور گردن جھکانا، کہ قرآن مجید جب کہیں تلاوت کیا جائے تو قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ میں یہ حکم بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ نے فرمایا اس کو سنو اور خاموش رہو۔ یہ ادب میں سے قرآن پاک کے کہ جب قرآن مجید کہیں تلاوت کیا جا رہا ہو تو آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں نہ کرو۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کوئی کر رہا ہے تو اس وقت اس کا ادب یہ ہے کہ اس وقت اپنی توجہ قرآن کی طرف لگاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی گپ شپ کر رہے ہو، قاری اپنی جگہ قرآن پڑھ رہا ہے، تمہیں اس کا کچھ بھی احساس نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بے ادبی ہوگی۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت شریفہ لے کر آتے اور یہ حکم آ گیا کہ آپ صرف سن لیں خاموشی کے ساتھ، اور ہم آپ کو قرآن مجید یاد کرا دیں گے، یعنی ہمارا ذمہ ہے کہ ہم آپ کے قلب مبارک میں اس کو محفوظ کر دیں گے، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پاک ہو گیا کہ آپ بغور سنتے۔ اب قرآن مجید کے ادب میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کہیں پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، یہ عربی زبان میں پڑھ رہا ہے، ہم تو عربی زبان نہیں سنتے سمجھتے تو ہم اپنی باتیں کریں گے۔ نہیں، چاہے آپ عربی زبان نہیں جانتے، قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر آپ پر قرآن کے ادب میں سے یہ لازم ہے کہ جب تک قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے آپ دوسرا کام چھوڑ دو، آپس کی باتوں کو چھوڑ دو اور اپنی توجہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف لگاؤ اور قرآن مجید کو سنتے رہو۔ قرآن مجید کا سننا چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے تب بھی ثواب ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو ایک لفظ نہیں سمجھا تو مجھے کیا فائدہ ملا، نہیں، قرآن مجید کا سننا سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہت بڑے امام جو چاروں اماموں میں سے ایک ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، یعنی کہ خواب میں دیدار ہوا باری تعالیٰ کا، تو میں نے یہ پوچھا کہ آپ کا یہ کلام قرآن پاک اس کو سمجھ کے پڑھنا نفع بخش ہے یا بے سمجھے پڑھنا بھی نفع بخش ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا دونوں طریقوں سے نفع بخش ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا یہ بھی فائدہ مند، بغیر سمجھے پڑھ لینا یہ بھی فائدہ مند، اور سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے سننا یہ بھی فائدہ مند، اور نہ سمجھتے ہوئے سننا یہ بھی فائدہ مند، یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ قرآن مجید کے آداب کا بھی پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے کہ آپ قرآن مجید جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تو بغور سنتے تھے اور اپنی گردن مبارک کو جھکائے رکھتے تھے۔ تو یہ گردن مبارک جھکائے رکھنا جو ہے نا، یہ ادب کا ایک مظاہرہ ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں تو گردن کو جھکانا یہ ادب کی ایک علامت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ اس کو کہتے ہیں گردن جھکانا، گردن نہادن، گردن جھکا دینا، یعنی کہ فرما برداری اختیار کر لینا۔ تو یہ راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کر رہے ہیں کہ جب جبرائیل رخصت ہو جاتے، واپس چلے جاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے ویسا ہی پڑھ لیتے جیسے جبرائیل نے پڑھا تھا، یعنی جو کچھ جبرائیل نے پڑھا تھا حضور کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ معجزہ تھا قرآن مجید کا، اور یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پہلے تو
جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، اس میں آپ کو مشقت ہوتی تھی. اللہ نے آپ کی اس مشقت کو دور کیا، آپ کو اس سے روکا اور آپ کے لیے تسلی دی، اور آپ سے یہ فرمایا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے میں اتنا جلدی نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا پریشانی میں نہ ڈالیں. یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے نازل کیا ہے. جب ہم آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کر رہے ہیں تو اس کو حفاظت کرنا اور اس کو یاد کرا دینا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طریقے سے قرآن مجید کو یاد بھی کرا دیا. تو آج کے درس میں صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہم نے جو بدء الوحی کے باب میں ہے یہ حدیث، یہ ہم نے سنی. اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے، اس کا اجر و ثواب ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. آمین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. آج درس حدیث میں جتنے حضرات نے شرکت کی ہے ان کی حاضری قبول فرما اور ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور اسی